سب سے پہلے تمام منتظرین حجت کی خدمت میں جمال کبریا کی نقاب کشائی پر دلی مبارکباد پیش کرنا چاہتا اور دوسری گزارش یہ ہے کہ پچھلے سال سے ہوتا ایسے ہے، اصولی طور پر تو جس کی آمد ہے ذکر اس کا ہونا چاہیے، لیکن اب یہ سعید بھائی کی عقیدت کہہ لو، جنون کہہ لو، مودت سمجھ لو، جو بھی ہے، پچھلے سال بھی عنوان کفیلت السجاد تھا اور اس دفعہ قبۃ الحسین ہے۔ چہرے مرجھائے ہوئے کیوں ہیں؟ پڑھ کے میں آ رہا ہوں، اتنا لمبا سفر میں نے کیا ہے، لیکن میرے ہاں آپ کو کوئی تھکن، کوئی ملال دکھائی دے رہا ہے؟ ہاں تو بس مودت کو زینہ بناؤ گے تو پھر عرشی فرشی جشن بغیر ہو جائیں گے۔ سرکار رسالت میں آپ کی حدیث کی روشنی میں یہ عنوان طے ہوا تھا عشرے کے دوران ہی، کیونکہ سرکار نے سلطان کربلا کے بارے میں فرمایا تھا کہ اللہ نے حسین کو دنیا میں شہادت کے 3 عوض بخشے، چونکہ دنیا کے ظرف میں اس سے زیادہ گنجائش تھی ہی نہیں۔ جو پہنچے میری طرف سے واقع رکھ جائے۔ سردار صاحب جگہ پڑی، آپ اوپر سے آ سکتے ہیں آگے، آ جائیں۔ آواز نہیں آ رہی؟ میں ظہیر بھائی ملے گا، کیونکہ وہ عالم ملکوت ہے اور اس دن تبادلہ ہو جائے گا۔ سعید بھائی کیا ملا؟ الامامت فی ذریتہ، کہ امامت حسین کی نسل میں رکھ دی گئی، والشفاء فی تربتہ، اور شفاء حسین کی تربت میں رکھ دی گئی۔ شفا کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے، اس سے جسمانی صرف شفا مراد نہیں، روحانی بھی، اور صرف انسانوں کی شفا مراد نہیں، شفا فرشتوں کو بھی چاہیے۔ وہ تو فطرس 6000 سال انتظار اس لیے کرتا رہا کہ رسول کی یہ بات اس تک پہنچی نہیں تھی، ورنہ وہ جبریل کا انتظار ہی نہ کرتا، سیدھا کربلا جاتا، خاک چاٹتا اور اڑ جاتا۔ پچھلے محلے والے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شفا انبیاء کو بھی چاہیے، خدا کے سوا جو ہے اسے شفا چاہیے۔ اور شفا حسین کی تربت میں ہے، جس کی خاک یہ ہے اس کا نور کیا ہوگا؟ سردار صاحب یہ 2 چیزیں، امامت نسل میں، شفا تربت میں، اور بس علی شاہ یہی تیسری ہے جس پر مجھے پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا، وَالْإِجَابَةُ تَحْتَ
قبته، قبولیت. حالانکہ قبولیت کا لفظ بھی سعید بھائی عربی کا ہے، لیکن رسول نے قبولیت نہیں کہا. والاجابت، ہر دعا کا جواب. سمجھ میں آئی؟ غلام باز، ہر طلب کا جواب. سکندر خان، ہر تمنا کا جواب کہاں ہے؟ تحت قبتہ. اب جو اگر عربی دان ہوتے میرے سامنے تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی. یہاں لفظ ہے تحت قبتہ. اب تحت کو تو سمجھتے ہو نا، اسی سے ماتحت ہے، جسے ماتحت بولتے ہو. فلاں فلاں کے ماتحت ہے. نہیں، جو نئے آئے ہو نا وہ حیران نظرے سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ کون سا عنوان ذمہ لگایا گیا ہے. اشرے میں نے ایک جملہ بولا تھا اور اسی سے سعید بھائی نے کہا تھا کہ وہ 14 شعبان کو پڑھنا ہی اسی پر ہے. علامہ زین الدین نور الدین جزائری اللہ مقامہ کا جملہ میں نے پڑھا تھا. وہ کہتے ہیں المصداق الحقیقی لقبۃ الحسینیت ہے زینب الکبریٰ. روزے والا قبہ مراد نہیں. جس وقت رسول فرما رہے تھے 2 سال کا تھا ظاہر میں حسین، تب قبہ کہاں تھا؟ اور اگر جشن منانے آئے ہو اور زینہ عرفان پہ کھڑے ہو تو ایک جملہ بولوں، 2 سال کی عمر تھی حسین کی اور رسول کہہ رہے ہیں والاجابت تحت قبتہ، اور یہ بی بی حسین سے 2 سال چھوٹی ہے. ادھر دنیا میں آئی اور رسول نے کہا اجابت اس کے قبے کے تحت. اللہ، وہ کہتے ہیں حقیقی مصداق قبے کا یہ ذات ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں قبہ ہوتا وہ ہے جو صاحب قبہ کو سایہ عطا کرے، جو صاحب قبہ کی حفاظت کرے. اور قبہ تو ظاہر بھائی حسین کی قبر زیدی شہادت کے بھی صدیوں بعد بنا یہ والا قبہ، لیکن شہادت کے پہلے لمحے سے جس نے حسین کی حفاظت کی، ملک عباس، ظہیر زیدی، سردار عاشق خان اور سعید زیدی یہ گواہ ہیں، انہوں نے میرے ساتھ مل کر زیارتیں کی ہیں. وہاں بی بی کی زیارت میں یہ جملہ ہے نہیں موجود، السلام علی من حفظت الامام فی القتلہ، اس بی بی پر سلام جس نے امام کی حفاظت کی. صلاحیت ہے، قوت خرید رکھتے ہو، رسول نے یہاں میں لفظ تحت کا استعمال کیا ہے، یعنی اجابت، قبولیت، دعاؤں کا جواب حسین کے قبے کے ماتحت ہے. اور ماتحت لاہور والوں وہ ہوتا ہے اس کا دل چاہے یا نہ چاہے حاکم کا حکم اسے ماننا پڑتا ہے. پچھلا محلہ یہاں ہے ہمارے ساتھ جشن میں.
قضا قبولیت نہ چاہے، اگر قبہ حسینی چاہے، تقدیر نہ چاہے، یہ ذات چاہے، لوح و قلم نہ چاہے، میں ابھی سعید بھائی طے نہیں کر پا رہا کہ کس کس روش سے لے کر میں اپنے ساتھیوں کو گزروں. چہرے پڑھ رہا ہوں ابھی میں، ابھی 60% ہمراہ ہیں میرے، اب 40% کو چھوڑ دوں یا انتظار کروں؟ اللہ اکبر. ایک چند شعر آئے ہیں میرے سامنے فارسی کے، اسی میں اس قبے کا مفہوم بھی ہے اور کچھ 7 سمندروں میں سے ایک قطرہ اس ذات کا تعارف بھی ہے. لکھنے والا ظہیر بھائی صرف شاعر نہیں، عارف بھی ہے، عالم بھی ہے. علم ہو اور عرفان نہ ہو ٹکے کا نہیں. شیطان کے پاس علم بڑا تھا، معرفت نہیں تھی. فرشتوں کا استاد بن گیا، علم اتنا تھا. فرشتے شاگرد تھے مگر عارف تھے. آدم کو جھک گئے، جو عارف نہیں تھا اکڑا رہا، اور آج تک جاہلوں کی لعنت کی زد میں ہے. معلوم ہو عالم جتنا بڑا ہو اللہ کے نائب کو نہ پہچانے، جاہل کا حق ہے اس پہ لعنت کرے. پھر یہاں یہ کسی کو کہنے کا وہ عالم پہ لعنت کر رہا ہے. عالم پہ لعنت نہیں کر رہا، بے معرفت پہ لعنت کر رہا ہے. معرفت بے علم کے پاس ہو، خدا کو وہ پسند ہے. ہاں اب جس کے پاس کوئی ایک چھینٹا بھی ہے معرفت کا، وہ میرے ساتھ رہے. جو فارسی جانتے ہیں وہ پہلے فارسی میں لطف لے لیں، باقیوں کو ترجمے میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کہتے سر، میرا دل کر رہا ہے اڑ جانے کو. سر تفسیر لا الہ زینب، میں نے کہا اللہ جانے کس کے سر سے کیا. سمجھ میں یہ والا محلہ پیچھے والا کھڑے ہوئے ٹھیک ہو. اب بات سر تفسیر لا الہ زینب، بار تشدید انما زینب. سر تفسیر لا الہ زینب، بار تشدید انما یرید اللہ. یہ انما پہ شد ہے نا، شد کو تشدید کہتے ہیں. بار تشدید انما زینب، حرکت باؤ ابتدا زینب. جو پہنچ گئے ہو تمہارے میں قربان.
سر تفسیر لا الہ زینب. پہلے شعر پڑھ لوں گا سارے پھر ترجمہ کرتا ہوں. سر تفسیر لا الہ زینب، بار تشدید انما زینب، حرکات باوے ابتدا زینب، کوئی محجوب لا فتح زینب. کوئی محجوب لافتہ زینب. وہ کہتے ہیں از ازل تاؤ ابد اگر پویم، دوڑتا رہوں، از ازل تاؤ ابد اگر پویم، در حجابات ہا ہما جویم، من کیم سر نفس ہو بویم، چے نویسم و باز چے گویم، زاؤں کے ممنون او خدا زینب. جو نہیں سمجھا اللہ کرے اسے سمجھ آئے ہی نہ. ازل تا ابد اگر پویم، در حجابات ہا ہما جویم، من کیم سر نفس ہو پرویم، چی نویسم و باز چی گویم، زام کے ممنون ہو خدا زینب. وہ فرماتے ہیں آن شریک آن شریک قرآن است. مجھے چھوڑ دینا چاہیے. نہیں، تمہارے نعرے کی سفارش ہی یہی ہے کہ نہ پڑھو آگے. وہاں شریکہ شریک قرآن است، آ علی را کے زینت و جان است، آ علی را کے زینت و جان است، نکاحت روضہ رضوان است، آن کے سوگند، سوگند کہتے ہیں قسم کو، آن کے سوگند رب رحمان است، چتر یک عرض کربلا زینب. اللہ اکبر. اب میں زیادہ دیر سجدے دی برداشت نہیں کر سکا، ترجمہ کروں. وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے تفسیر کے راز کا نام زینب ہے. اللہ کون ہے؟ جی وہ خالق ہے. یہ اس نے خدائی بنائی، یہ درخت پیدا کیے، زمین خلق فرمائی، نہریں چلائیں، دریا چلائے، ہوائیں چلائیں، بادل چلائے، بارش برسائی، خوشبوئیں پھیلائیں، جنت بنائی، آسمانوں کا سائبان تانا. یہ اس کی صفتیں ہیں. بھائی وہ کہاں ہے کہ وہ پردہ دار ہے؟ زخمی کروانے آیا ہے یہاں، اور کون اپنا روحانی علاج کروانے آیا ہے یہاں. ظاہر بھائی علی وہ شہنشاہ ہے جس کے بارے میں تیرے رسول نے فرمایا شکریہ ادا کیا کرو میرے بھائی علی کا، یہ سانس لیتا ہے، اس کی سانس کی جنبش سے افلاک گردش کرتے ہیں. سورہ تکویر میں کہہ رہا ہے علماء کہ ورصبح
اذا تنفس، قسم ہے اس صبح کی جو سانس لیتی ہے. پڑھنے پر نہیں ہے باتیں. اور اس محلے والے چہرے ٹھیک رکھو ورنہ داخلہ بند کر دوں گا. یہ استاد کے اختیار میں ہوتا ہے کہ نالائق طالب علم کو باہر نکال دے. ہاں اگر سمجھ نہیں بھی آ رہی تو کم از کم مسکراتے رہو. جشن کس کا ہو رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ علی سانس نہ لیتا آسمان رک جاتے. جیسے ہوا نہ چلے درخت رک جاتے ہیں، شاخیں ساکن ہو جاتی ہیں. یہ علی کی سانسوں کی حرکت کی خیرات ہے. آسمان گردش کرتے ہیں، آسمان گردش کرتا ہے تو سورج کو روانی ملتی ہے، چاند کو تابانی ملتی ہے، ستاروں کو درخشانی ملتی ہے، پانی کو روانی ملتی ہے، زمین رزق کو گاتی ہے. اگر علی نہ کرتا تو کچھ نہ ہوتا. اسی کرنے والے علی کی زینت کا نام زینب ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں یہ سب کرتا ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا، پردے میں رہتا ہے. اور یہ پردہ دار ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. سر تفسیر لا الہ، لا الہ الا اللہ کی تفسیر کے راز کو سر راز کو کہتے ہیں. راز کا نام زینب ہے. تھکے تو نہیں ہو نا؟ ویسے میں راضی ہوں تم سے، خرید لیا تم نے اور اپنا بھلا کیا. اس میں مجھ پہ کوئی احسان نہیں. جو سنوارے گا وہ اپنا سنوارے گا. الحمدللہ میرے سینے میں تو یہ حقائق ہیں اور پتہ نہیں کب سے ہیں. پورے تشدید انما زینب. جب انما کی آیت پڑھی جاتی ہے تو انما کے اوپر جو شد لگی ہوئی ہے اس شد کا نام زینب ہے. اور ظاہر بھائی تشدید ہی تاکید کے معنی دیتی ہے. اب دیکھنا الف نون یہ ان بھی ہو سکتا ہے. انا کب بنے گا؟ جب اوپر شد لگے گی. شد لگتی جائے گی معنی ہو جائے گا یقیناً. اور لاہور والوں 14 کی تطہیر کے یقین کا نام زینب ہے. ہاں اور جو اگلا مصرع ہے اس کی تشریح تمہیں اس لیے نہیں مانگنی چاہیے کہ وہ میں اشرے میں بتا چکا ہوں تمہیں. اگر یاد ہو تو حرکت باوے ابتدا زینب، وہ کہتے پہلی پہلی جو بے ہے، ابتدا والی جو بے ہے، جو کتاب تقوین و تدوین کی بے ہے، جو بسم اللہ کی بے ہے، اس کی حرکت کا نام زینب ہے. نہیں کچھ چہرے ایسے ہیں جو اشرے میں نظر نہیں آئے مجھے، نئے ہیں، ان کے لیے بتا دوں. یہ تو جانتے ہو نا بے کا نقطہ کون ہے؟ میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا ہوں. کون ہے؟ اچھا علی بادشاہ بے کا نقطہ ہے. اور اس نقطے کی حرکت کیا ہے؟ زیر. بسم اللہ، بسم اللہ. زیر لگے گی تو بولا جائے گا. زیر نہ لگاؤ، جبریل سے کہو پڑھ کے دکھا. جبریل نہیں پڑھ سکتا اگر زیر نہ لگائی جائے. لوح لکھ نہیں سکتی، قلم تحریر نہیں کر سکتا، قاری کی قرت میں نہیں
نہیں آ سکتا. شام میں کسی نے بیوی سے پوچھا بیوی آپ کون ہو؟ فرمایا انا قصرۃ النقطۃ التي هي تحت الباء. بسم اللہ کی بے کے نیچے جو نقطہ ہے اس کی زیر میں ہوں. اس لیے انہوں نے فرمایا حرکت باؤ ابتدا، ابتدا والی جو بے ہے اس کی حرکت کا نام سر اٹھانا. اب خدا کی قسم یہ فکرہ سعید زیدی زمین پہ کہنے کے لائق ہی نہیں. ہاں مجھے وہ سیڑھی عطا ہو کہ میں عرش پہ جاؤں، وہاں سے جھانک کے فکرہ بولوں، اور تم داد دیتے دیتے فرش عرش چھوڑ کر عرش سے ٹکرا جاؤ. پھر شاید اس جملے کی خراج تحسین کا کچھ حق ادا ہو. وہ کہتے کوئی محجوب لافتہ زینب، وہ کہتے دو لافتہ ہے زمانے میں، میدان کا لافتہ علی ہے، پردے کی لافتہ زینب ہے. میدان کا لافتہ علی ہے. یہ پردہ دار لافتہ ہے. فتح کی دو جماعتیں ہیں، ایک فتیان ایک فتیہ. فتح کی جمع یا فتیان یا فتیہ. فتح جوان مرد. حسین کے ساتھ جو تھے ان کے لیے فتیتن کا لفظ استعمال ہے. رسول نے سب کو جوان مرد کہا. کوئی 6 مہینے کا بچہ ہے تو جوان، کوئی 97 برس کا بوڑھا ہے تو جوان. ان کی جوانی کا راز کیا تھا؟ ان میں سے ہر ایک کی انگڑائی میں حسین رہتا تھا. ایک شہر پہ قبضہ ہو، 2 پہ ہو، 10 پہ ہو، 20 پہ ہو، 50 پہ ہو، جب تک دارالحکومت پہ قبضہ نہ ہو جنگ جیتی نہیں جا سکتی. کربلا تک حسین کے فتیہ، حسین کے فتح لڑتے رہے. دارالحکومت کو فتح کرنے کے لیے زینب کو بھیجا گیا. سید سجاد کو امامت کا چارج دیا نہیں گیا تاکہ زمانہ یہ نہ کہے کہ زور ولایت سے فتح کیا. کہا نہیں، تم زینب کے تابع رہنا، یہ اکیلی فتح کرے گی. اس جشن کی قسم، اس بی بی کی قسم، میں تم سے راضی ہوں. دو ہاتھ بلند کرو، جڑا نعرہ نہ مارے انہوں شانتی سرکار.
ہاتھ بلند کر کے پنجا کھول کے جیتے رہو جیتے رہو. ہاں میں سعید زیدی اس لیے راضی ہو گیا ہوں، پاس مارک تو 33% ہوتے ہیں نا، یہاں تو 95% ہیں. تو ممتحن کے پاس اتنا اختیار تو ہونا چاہیے کہ وہ 5% کو رعایتی نمبر دے کے پاس کر دے. ہاں پھر جو حقائق ظہیر بھائی میں بیان کر رہا ہوں یہ حقائق تو نہیں، پہاڑ پہ پہاڑ توڑا جا رہا ہے، سروں پہ عرش گرایا جا رہا ہے. اس گھر کے اس قسم کے غلام باز فضائل کو پہاڑ نہیں برداشت کرتے اور یہ بیچارے برداشت کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے. ہاں انہیں برداشت کرنے کا گوری ہی ایک ہے، بس مان لینا. امام کی امامت کا بہت بڑا حصہ اس بی بی کے پاس ہے. اب تم دیکھو یہ تو سمجھ میں آ گئی نا بات سب کے کہ قبۃ الحسین کون ہے. یہ بی بی 3 صلے اللہ نے دیے. پہلے امامت دی، دنیا نے کہا گنجائش ہے مجھ میں، پھر اللہ نے تربت میں شفا دی، کائنات بولی ابھی گنجائش ہے مجھ میں. جو ہی قبے کا سوال آیا دنیا نے کہا میرا دامن بھر گیا. اب وہ جو پہلی 2 چیزیں ہیں، اسی لیے تو 2 امامتوں کو اس کے تابع رکھا گیا. حسین بتانا چاہتا تھا یہ صرف ہمشیرہ نہیں ہے میری، اس کے اقتدار کو پہچانو. اگر میری نسل میں امامت ہے اس کی امامت پہ حکومت ہے. اور بظاہر کربلا کی زمین میں نے شفا بانٹنے کے لیے 60,000 میں خریدی، آدھی قیمت اس نے بھر کے بتا دیا کہ شفا میں آدھا پورا حصہ میرا ہے. اور قبہ یہ اکیلی ہے. اس کبے میں ابھی ایسے اسرار و حقائق موجود ہیں، علی کی اس بیٹی کی پاک عظمت کی قسم میں بیان کر ہی نہیں رہا ہوں. تنگ ٹوٹ جائیں گے، تسمے ٹوٹ جائیں گے، ظرف الٹ جائیں گے. جو ظرف علی کو مشکل سے برداشت کرتے ہیں قرآن نے فتویٰ دیا ہے سورہ کہف کی آیت المال والبنون زینت الحیات دنیا. بیٹے زینت ہوتے ہیں، بنون بنون بنون، بیٹے بیٹے بیٹے. قرآن کہتا ہے بیٹے زینت. علی کے بیٹے حسن و حسین جیسے زینت بیٹی. نہیں میں جانتا ہوں کہ میں چلا جاؤں گا مجھ پہ فتوے اچھالے جائیں گے، لیکن میں فتویٰ پروف ہو چکا ہوں. جاہلوں کے فتوے میری صحت پہ کوئی فرق ڈالتے ہی نہیں. حسن حسین جیسے بیٹے علی کے ہیں نا، نہ حسن زینت، نہ حسین زینت، نہ عباس زینت. زینت یہ تو ماننا پڑے گا نا، کوئی چیز ایسی ہے جو ان کے پاس نہیں، بس اس کے پاس ہے. اپنے مزاج سے پوچھو کہ اگلے قطعے کا ترجمہ کروں یا بس دعا مانگ لوں.
در پویم، کہتے ازل سے دوڑنا شروع کروں، ابد تک دوڑتا رہوں. یہ بس ایسے ہی بات برائے بات تھی. ازل سے دوڑنا شروع کروں، ابد تک دوڑتا رہوں. کہ بخالی دوڑتا رہوں. در حجابات ہما جویا، وہ کہتے اللہ نے جتنے حجاب بنائے سب الٹ الٹ کے تلاش کروں. اس بی بی کی حقیقت کو ڈھونڈنے نکلا ہے. کہتے ازل سے دوڑنا شروع کروں، ابد تک دوڑوں. در حجابات ہما جویم، سارے حجابات میں جستجو کروں، تلاش کروں. ہار مان کے کہتے من کیم، میں ہوں کون. چلے گئے من کیم سر نفس ہوں پویم. وہ کہتے میں کون ہوں جو ہوا کے راز کی سانسوں کو سونگ سکوں. حسینی پہ ایمان رکھتا ہوگا جو کہ اجابت اس کبے کے نیچے ہے. اور اجابت کا عدد حاصل نکالو ذرا، بتاؤں گا میں، جوڑو گے تم. اجابت الف کا 1، جیم کے 3، پھر الف کا 1، بے کے 2، تے کے 400، 407، 7 اور 4 11، اور یہی عدد ہیں ہوا کے. نفس سر ہو گویا، میں کون ہوں جو ہوا کے راز کے سانسوں کی خوشبو کو سونگ سکوں. کہتے چی نویسم، لکھو تو کیا لکھوں. یہ جملہ اگر تو نے سن لیا تو زمین پہ رہے گا نہیں. ہوائیں ترسیں گی کہ اتنا تیز گیا مومن. ہواؤں کے رفتار کو پیچھے چھوڑ جاؤ گے. اگر یہاں لکھا سر سے گزر گیا تو پھر تیرا اپنا مقدر. وہ کہتے ہیں میں ہوں کون جو ہوا کے راز کے سانسوں کی خوشبو سونگ سکوں. چین نبی سم، لکھوں تو کیا لکھوں. باز چی گویم، کہوں تو کیا کہوں. ساؤں کے ممنون خدا زینب، اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جسے اللہ کہتا ہے زینب میں تیرا ممنون ہوں. کیا لکھوں. باز چی گویم، اور اس کے بعد کہوں تو کیا کہوں. زاؤں کے ممنون خدا زینب، اس ذات کے بارے میں جسے اللہ کہے کہ ممنون ہوں تیرا. چلو جی، ہم تو ظاہر بھائی تکلفاً بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ممنون ہو، آپ کا شکر گزار ہو. تکلف بھی ہو سکتا ہے، خدا کے ہاں تو تکلف نہیں ہے. اب یہ خدا سے پوچھتے رہنا کہ تجھ پر اس کا احسان کیا ہے کہ ممنون ہو رہا ہے. اللہ اکبر.
گئے ہو کچھ کچھ نہیں خشنودی کے لیے مل کے نعرہ غلام بخش غیر معلمہ نہیں، غیر معلمہ، یعنی وہ عالمہ جسے پڑھایا نہیں گیا. اور یہ فکر کسی عالم نے نہیں، خطبات دے رہی تھی سید ساجدین نے کہا تھا اس کو دی اماں انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمۃ وفہیمۃ غیر مفہمۃ. پھوپھی جان خاموش ہے، یہ اللہ کے ہم سے آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، تیرا علم تو ابد تک ختم نہیں ہوگا. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. سر تو سعید بھائی وہ جھکاتا ہے جس کا بدن ہو، اس کا تو بدن ہی نہیں ہے، وہ سارا جھکا ہوا ہے. وہ جس کے قریب ہے سارا ہے، جس سے دور ہے سارا ہے. اس کے آزاد تھوڑی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں اور دیکھو جو آج نہیں سنوار سکتا اپنے آپ کو، جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے اور جس کی رات ہے، ان دونوں میں ایک قدر مشترک ہے. دیکھو ہمارے رسول کی سب سے بڑی فضیلت پتہ ہے کون سی ہے؟ یہ ہے وہ خاتم النبیین ہے. آدم سے شروع ہوا سلسلہ، اور نبی آ گیا اور آ گیا اور آ گیا، 1000 10,000 50,000 1,24,000 آ گئے. اس کی باری آئی، اس نے کہا بند دروازہ، ہمت ہے کوئی آ کے دکھائے. میرے رسول نے مہر لگا دی کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. ہاں بس نبی ہوں ہی میں، حقیقی نبی میں ہوں. میں آ گیا نا، مجاز ختم. میں ظہیر بھائی کیا رونا رہا ہوں جن علماء کو ایک آسان سی حدیث کے حقیقی ترجمے کا ادراک نہیں ہے، وہ حقیقت محمدیہ کو سمجھنے نکلے جاوے. وہ کہتے ہیں لا نبی بعدی، اس کا ہر کوئی یہی ترجمہ، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس کا حقیقی ترجمہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ عزت حیدر کی قسم، منبر کی قسم کہہ رہا ہوں، رسول کے کہنے کا مقصد یہ میرے علاوہ کوئی نبی ہے ہی نہیں. نہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فماذا بعد الحق الا ضلال. حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی حق کے علاوہ حق ہے تو حق ہے، اس کے علاوہ گمراہی ہے. تو بعد کے حقیقی معنی علاوہ ہیں. میرے علاوہ کوئی نبی نہیں. کیوں؟ اللہ کا بھیجا ہوا تو میں ہوں. باقیوں سے قسم اٹھوا کے پوچھو اللہ سے رابطہ ہے؟
خریدار ہیں صحیح کچھ میرے سامنے. تو کیا رسول کا کیا کمال ہے؟ نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا. فرمایا چونکہ حقیقی نبی آ گیا ہے, میرے علاوہ کوئی نبی ہے ہی نہیں, وہ سب میرے بھیجے ہوئے تھے. ان سے قرآن اٹھوا کے پوچھو, وہ اللہ کو جانتے تھے؟ میں نے بتایا اللہ ہے. میں نہ بتاتا تو آدم کو بھی پتا نہیں تھا کہ اللہ ہے. نوح موسیٰ عیسیٰ نہیں جانتے اللہ ہے. جنہیں توحید میں نے پڑھائی انہیں بھیجا بھی میں نے. اور غضنفر چونکہ لاہور کے شیعہ زیادہ حیران ہو رہے ہیں, لہٰذا ان کو بتا دے میں تو پھر علی کا مولا ہوں, انہیں میرے بھائی علی نے بھیجا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس پہ بنی, جس پہ کڑا وقت آیا, اس نے پکارا تو اللہ کو. علی کیوں آتا رہا؟ علی کا نام لینا تمہاری بقا ہے. مل کے نعرہ ہمارے نبی کا کمال کیا ہے کہ اس نے چیلنج کر دیا, ہے کسی میں حوصلہ تو میرے بعد آگے دکھائے. پھر امامت شروع ہو گئی. ایک آیا, دوسرا آ گیا, تیسرا آ گیا, چوتھا آ گیا, پانچواں آ گیا. جب میرے زمانے کے امام کی باری آئی, اس نے دروازہ ہی بند کر دیا. ہے کسی میں ہمت تو آگے دکھائے. غیبت کے 1001 علل یعنی علتیں اور ہیں, یہاں ایک یہ بھی ہے. 1250 سال سے وہ چیلنج کر رہا ہے قضا کو, قدر کو, تقدیر کو, لوح و قلم کو, زمانے کو, علم کو, ادراک کو, عرفان کو, شعور کو, کہ صدیوں کے صدیاں گزر رہی ہیں, بھیجو کسی امام کو. اپنے نانا والی صفت کا کمرزیدی اظہار کیا, اسی لیے نام جو اس کا وہی اس کا, جو کنیت اس کی. اور جس کا ذکر میں کر رہا ہوں یہی قدر مشترک ہے اس میں. حوا تھی, جواب آ گیا آسیہ کی صورت میں. آسیہ تھی, جواب آ گیا مریم کی صورت میں. مریم تھی, جواب آ گیا بطول کی صورت میں. بطول تھی, جواب آ گیا زینب کی صورت میں. دروازہ بند کر دیا میری مخدومہ نے, کوئی آگے دکھائے. کسی میں ہمت جواب لائے نہیں لائے گا. باپ کی زینت جو ہے علی کے بارے میں, علی کے مخالف کو بھی کہنا پڑ گیا تھا. اقامت النساء یلدن مثل علی ابن ابی طالب, عورتیں بانجھ ہو گئی, علی کی مثل پیدا کر ہی نہیں سکتی. یہی کچھ یہ کر رہی ہے کہ میں نے عصمت کا دروازہ ہی بند کر دیا, کوئی نہیں آ سکتا. اور تم بھی کچھ تھک گئے, اور اس سے پہلے کہ تم بالکل دم توڑ دو, آخری قطعے کا جلدی جلدی ترجمہ سنو. جاؤ وہ شریک و شریک قرآن است, فرماتے ہیں یہ وہ بھی ہے جو قرآن کے شریک کی شریکہ ہے. شریک ہے یا نہیں؟ یہ شریکت الحسین ہے یا نہیں؟ یہی کچھ جو وہ کہہ رہے ہیں, ہاں شریکہ, شریک قرآن, یہ قرآن کے شریک کی شریکہ ہے. ہاں علی را کے زینت و جان است, یہ علی کی زینت بھی ہے, علی کی جان بھی ہے.
نکاح دے روضہ رضوانہ، جانتے ہو تو جان لو، نہیں جانتے تو آج تو جان ہی لوگے۔ جنت عطا حسین کی ہے، حصہ ہر معصوم کا ہے۔ مثال کے طور پر اب جنت میں صرف تم تو نہیں جاؤ گے نا، صرف مومن تو نہیں جائیں گے، مومنات بھی جائیں گی، مومن عورتیں بھی تو جائیں گی، اور عورت کا حق بھی ہے اور شوق بھی ہے زینت کرنا۔ زینت زیوروں سے ہوتی ہے۔ اذا اراد اللہ ان یطہف زوجۃ ولیہ یرسل الی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ ارادہ کرے گا کہ اپنے کسی مومن کی زوجہ کو تحفہ دے، حوروں کو زہرا کے پاس بھیجے گا، اپنے زیوروں میں سے کچھ زیور دے دو۔ اللہ جانے کس نے کہاں سے سنا۔ وہ اللہ جو مسند کن فیکونی کے اقتدار پہ قابض ہے، کیا وہ کن کہہ کے زیور نہیں بنا سکتا؟ وہ دنیا کے بے علموں کو درس دے رہا ہے، یہاں بھی ان کا عطیہ، وہاں بھی ان کی عطا۔ اور پھر ایک چیز ہے جس میں مرد و عورت دونوں یکساں شریک، دونوں کی پسند، دونوں کی کمزوری، خوشبو۔ کچھ کلون وغیرہ لگا لیتے ہیں، اور جو نماز کے لیے پرہیز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی الکوہلک ہوتا ہے، میں نے یہ نہیں لگانا، وہ دیسی عطر منگا لیتا ہے اپنی مرضی کے۔ بہرحال خوشبو کے بغیر چارہ نہیں، جتنی زینت کر لو، خوشبو لگا لو، 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اور غضنفر چیلنج کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کوئی مائی کا لال رد پیش کر سکتا ہے تو کر لے۔ جنت عطیہ حسین کا، زیور عطیہ بطول کا، خوشبو عطیہ زینب کا۔ صرف عطر کی صورت میں نہیں ظہیر بھائی سردار صاحب، نکاح دے روضہ رضوانہ، جنت کے باغوں کے پھولوں میں جو خوشبو ہے وہ اس کا عطیہ ہے۔ آگے کہتے ہیں آنکھ سوگند رب رحمانست، میں اس کے بارے میں کیا لکھوں جس کے نام کی قسم رحمان کھاتا ہے۔ جس چیز کے لیے بندہ چل کے آئے وہ جھولی میں ملک باس نہ ڈالی جائے تو آنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں چتر یک ارض کربلا زینب، وہ کہتے ہیں غضنفر تو صرف اسے حسین کا قبہ کہہ رہا ہے، پوری کربلا پہ چھائے ہوئے قبے کا نام زینب ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ اب دیکھ لو کربلا میں 72 ہیں، قبہ یہ ہے جو کربلا میں ہے، اس کی حفاظت اس کی ذمہ داری۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہاں، ہم چھتوں پہ علم لگاتے ہیں عباس کے، گھر محفوظ رہے۔ یہ تو تم مجھے ذات واجب کی قسم، منبر پہ بات آ گئی یہ چھپ نہیں سکتی، ایسی باتیں کی تو نہیں جاتی، میں خود عینی شاہد ہوں۔ راتوں کو 2 بجے 3 بجے کئی دفعہ دیکھا علم والے کو چھتوں پہ پھرتے ہوئے، منبر کی قسم، منبر کی قسم دیکھا۔ عباس ضامن ہے ہر اس گھر کا جس کی چھت پہ علم ہے، لیکن جس کے علم سے اینٹینا اونچا ہے اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ سے اونچا رکھتا ہے، جو علم کے سائے پہ بھی پاؤں رکھنے کو بے ایمانی سمجھتا ہے، اس کا ضامن ہے عباس۔ عباس کا پرچم ضامن ہے، پرچم کی ضامن زینب ہے۔ کیونکہ شام سے واپسی پر پرچم لائی تھی عباس کا، اور مطالبہ اب تمہیں ذاکر مولوی جو سنا ہے وہ ان کی ذمہ داری،
میں تو وہ سناؤں گا جو میں نے پڑھا ہے. سنی سنائی پڑھنے کی غضنفر کو عادت ہی نہیں. کچھ نہیں مانگا علی کی بیٹی نے. ضرورت کیا تھی ان کو؟ چیزیں ہی دو مانگی. ایک مجھے چادر چاہیے واپس, اور ایک مجھے عباس کے علم کا پھریلا چاہیے واپس. کائنات اس کی جوتیوں کا صدقہ تھی. بتانا چاہتی تھی چادر لے کے جا رہی ہوں تاکہ ہر صاحب چادر کو چادر ملے. علم لے کے جا رہی ہوں علمدار کے ہر حقدار کو حفاظت ملے. جس کے قبہ ضمانت کے نیچے عباس اور حسین رہتے ہوں, اس قبہ کبریائی کا نام زینب. اور اسی کے ساتھ دعا ہے میری کہ ذات واجب تمہیں ایسے لا تعداد جشن منانا, سننا اور مجھ گناہگار کو پڑھنا نصیب فرمائے. صرف بیماری کیا ہے جو مانگ سکتے ہو؟ میں نے کہا اجابت جس کے ماتحت ہے یہ وہ ذات ہے. اور پھر آمد اس امام کی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. ہر امر لے کے ساری رات فرشتے آتے ہیں. مولا ہم نے یہ حساب بنایا ہے کہ بارشیں اتنی ہوں گی, آپ کیا کہتے ہیں؟ مولا ہم نے رزق کا یہ حساب بنایا ہے, آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آج ساری رات یہی سال کا نظام ہی تو بنتا رہے گا ہیں. اور یہ خود اسی امام کا میں نے فرمان پڑھا ہے, یہ منبر حسینی کے خلاف میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ مجلسوں میں میرے ظہور کی دعا مانگی کرو زینب کبریٰ کا واسطہ دے کر. کوئی اتنا مقام تو ہے نا امام کی نظر میں اس بی کا. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں بغل کی رہیں آج کی رات, تو مانگو. میں تو صرف رسم نبھاؤں گا. میں نے آج کی رات آپ کو نہ میری دعا کا محتاج ہونا چاہیے نہ کسی کا. جتنی طلب اتنی رسم. ہاں بس میں یہی کہوں گا, پالنے والے اس قبۃ الحسینیہ کی سلطنت اجابت کے صدقے اور آنے والے سلطان مملکت احدیت کے ظہور کے صدقے جتنے بیٹھے ہیں انہیں اتنا دے سمیٹتے سمیٹتے ان کے ہاتھ شل ہو جائیں. اور چند مومنین مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں جو جو ان کی ہیں, آج اس ذکر کے صدقے بغیر شرط کے پوری کر دے. تم میں جو بیمار ہیں اس بی بی اور حجت دوراں کے صدقے اسے شفا کاملہ عطا ہو. جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور ہو. جو مومن قید ہیں انہیں رہائی نصیب ہو. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا ہو. جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء سعید بھائی کے جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں, اس جشن اور ذکر کے صدقے وہاں جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں انہیں ایسا مقام عطا کر کہ جنتی جب رشک سے پوچھے اتنے اونچے کیوں چلے گئے, وہ کہیں زینب کے ذکر کے صدقے. تو وہاں عالم ملکوت میں بھی پتہ تو چلے کہ یہ ہستی ہے کون, یہ ذات کون ہے. اور لاکھوں دعاؤں کے بعد بڑی دعا تو یہی ہوتی ہے ہماری ہمیشہ کہ بے شک رد کر دے ہماری ساری, ہمارا وارث ہمیں عطا کر دے, کیونکہ جب وارث آ گیا ہم سارے اسی سے بنوا لیں گے. اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ مقاعد منا وسر مدلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوبا متمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل بيته.